حضور کی یاد میں جو درد ملتا ہے اس میں تو لطف ہے. جب حضور کی یاد ستاتی ہے دل روتا ہے اس میں تو لطف ہے. جب حضور کی باتیں ہوتی ہیں دل میں ایک ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے اس میں تو لطف ہے. اور جس کو درد سے ہی پیار ہو جائے وہ درد کے لیے دوا کیوں مانگے گا؟ جس کو زخم ہی اچھا لگے وہ زخم کا علاج کیوں کروائے گا؟ جس کو زخم کی ٹیسیں اچھی لگتی ہو وہ زخم کا مداوا کیوں کروائے گا؟ اور ہمیں تو عشق رسول کا یہ زخم، عشق رسول کا یہ درد اتنا اچھا لگتا ہے کہ علاج کیا کروائیں؟ ہم تو روز دعا کرتے ہیں اللہ اس درد میں اضافہ فرمائے. ہم تو روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس درد میں اضافہ فرمائے. جب ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ڈراؤ مت کہ قبر میں دشواریاں ہوں گی. پڑھا میں نے بھی ہے، بتایا میں نے بھی ہے. قبر تاریکیوں سے بھرپور ایک گڑھا ہے. پڑھا میں نے بھی، لکھا میں نے بھی، سمجھایا میں نے بھی. لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اطمینان ہے ایک بات پر، میرا اطمینان ہے ایک بات پر. میں قبر کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوں. امام محمد رضا خان فاضل بریلی کس چیز پر اعتماد کر رہے ہیں؟ نمازوں پر جو ساری زندگی پڑھتے رہے، بیماری میں بھی پڑھتے رہے. کھڑے ہونے کی کیفیت نہیں تھی، سہارے سے کھڑے ہو کے پڑھتے رہے. روزہ رکھنے کی کیفیت نہیں تھی، اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کے جہاں کچھ خنکی اور کچھ سردی تھی وہاں جا کے رکھتے رہے. حالانکہ علماء نے کہا حضور آپ تو خود سب سے بڑے مفتی ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اتنی گرمی ہے اور آپ بیمار بھی ہیں، آپ بوڑھے بھی ہو چکے، کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، گرمی بھی زیادہ ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ کو رخصت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جانتا تو میں بھی ہوں لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں روزہ چھوڑ دوں. فرمایا کسی طرح انتظام کرو. سنا ہے نینی تال کے پہاڑ پر اتنی گرمی نہیں ہے، وہاں گرمی کم ہے، کچھ ٹھنڈک ہے، مجھے کسی طرح بھی وہاں پہنچا دو پورے 1 مہینے کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ نبی کا لایا ہوا رمضان نہ چھوڑوں، میں جا کر کے ان پہاڑوں پہ رہ کر کے میں چاہتا ہوں پورے مہینے کا روزہ رکھوں تاکہ خدا بھی راضی ہو اور مصطفیٰ بھی راضی. جب عشق صحیح موجود ہوگا مشکل عبادت بھی آسان کر دے گا. جب عشق رسول صحیح معنوں میں ہوگا عبادت مشکل نہیں لگے گی. اور اس موقع پر جب شریعت بھی اجازت دے رہی ہوگی آپ چھوڑ سکتے ہیں تو عشق رسول کا پروانہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے کر چلو جہاں جا کر میں اس سنت کو، اس فرض کو ادا کر سکوں تاکہ اپنے خدا کو اور اپنے رسول کو اس بڑھاپے اور کمزوری اور معذوری میں بھی یہ کر کے اپنے مولا اور اپنے محبوب کو راضی سے راضی کر سکوں. وہ امام محمد رضا کس چیز پر بھروسہ کر کے اپنی قبر میں اترنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نمازوں پر نہیں، روزوں پر بھروسہ نہیں، 1100 سے اوپر کتابیں لکھی قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہوئے اس پر نہیں، بچوں کی تربیت کی اس پر نہیں. امام محمد رضا کو بھروسہ کس پر ہے؟ کہا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد کہتے ہیں قبر کو، رخ کہتے ہیں چہرے کو. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. میں تو قبر میں اپنے نبی کی محبت کی نشانی اپنے دل میں لے کے جا رہا ہوں.
عشق رسول کا داغ میرے سینے میں ہے، عشق رسول کا داغ جو میرا ترہ امتیاز ہے وہ میرے سینے میں ہے۔ کہا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں چراغ لے کے جا رہا ہوں، مجھے قبر کی تاریکیوں سے کوئی ڈرائے نہ، مجھے قبر کی تاریکیوں کا کوئی بتائے نہ، مجھے معلوم ہے، لیکن ان تاریکیوں کا ایک علاج احمد رضا لے کے جا رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہے، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کے جا رہا ہوں، وہاں اتنی روشنی ہوگی کہ میری قبر تو میری قبر دیکھنے والی نگاہیں دیکھیں گی، کہیں دور تک روشنیوں کا مینارہ چمک رہا ہوگا۔ یہ عشق رسالت مآب علیہ السلام ہے جو صحابہ کرام کی زندگی مبارک کا ترہ امتیاز رہا۔ میں آپ کے سامنے بہت سارے واقعات میں سے صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد چند اختتامی کلمات، اور اس کے بعد ذکر اور دعا۔ ایک نوجوان تھا، اب یہ دیکھ لیجئے گا، اس نوجوان کی زندگی میں نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی تلاوت ہے، کچھ بھی نہیں، موقع نہیں ملا اس کو۔ یہودی خاندان کا ایک نوجوان تھا، اللہ جس کے دل میں ڈال دے ہدایت، اس کے والدین اس کو کام سے بھیجتے تو ایک مرتبہ جاتے ہوئے اس کی نگاہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک چہرے پر پڑ گئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جو چہرہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، کئی بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ نبی ہیں، اگر قرآن نہ بھی اتارتا، اگر اللہ تعالیٰ اس نبی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نہ بھی نازل فرماتا، تو نبی کا چہرہ ہی اتنا کافی تھا کہ لوگ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے۔ اس یہودی نوجوان کی جب نظر پڑی تو اس یہودی نوجوان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت بیٹھ گئی، بس ایک نگاہ نے کام کیا۔ نوجوان لڑکا تھا، غیر شادی شدہ۔ اب جب اس کو اللہ کے نبی سے محبت ہو گئی تو وہ گاہے بگاہے وقت نکال کر کسی طرح بھی وہ تاک میں رہتا کہ کہیں پر اللہ کے نبی نظر آئیں اور میں ان کو دیکھوں، کیونکہ یہ محبت کی علامت میں سے ہے کہ وہ اپنے محبوب کو بہت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ وصل اور فصل دونوں میں ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا ہے۔ اب چونکہ ماں باپ کٹر یہودی تھے، پورا خاندان یہودی تھا، رشتہ دار یہودی تھے، اب یوں کھل کے حضور کے سامنے آنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کوئی جا کے والدین کو بتاتا تو اس کے لیے شامت ہو جاتی۔ اب یہ ہوتا کیا کہ جب کبھی موقع ملتا یہ صاحب نکلتے اور جہاں اللہ کے نبی ہوتے دور سے اللہ کے نبی کو کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی آڑ سے اللہ کے نبی کو دور سے دیکھتے رہتے۔ جب دیکھتے کہ وقت زیادہ ہو رہا پھر واپس چلے جاتے۔ ماں باپ نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ایک تو یہ کمزور ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ اسے اب باہر سے واپس آنے میں معمول سے زیادہ وقت لگنے لگا ہے، زیادہ دیر کرنے لگا ہے۔ خیر انہوں نے زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ اب گھر سے کسی کام سے نکلتے، اب تو پہلے ماں باپ کام کہتے تھے کہ یہ کام کر دو گے تو نکلتے تھے، اب خود پوچھتے کوئی کام ہے تو بتائیے میں کر کے آ جاؤں، کیونکہ اب کام تو ایک بہانہ تھا زیارت رسول کے لیے۔ جاتے اور دیر تک حضور کو دیکھتے، پھر کام نمٹاتے، پھر آ جاتے، یوں دیر ہونے لگی، یہ کمزور ہونے لگے۔ ماں باپ پوچھتے تھے کہ خیریت تو ہے، تو کمزور ہوتا جا رہا، یہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ہر وقت ایک الاؤ دہک رہا تھا کہ میں بول بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، اظہار بھی نہیں کر سکتا، وہاں بھی اظہار نہیں کر سکتا، یہاں بھی اظہار نہیں کر سکتا۔
مختصر یہ کہ یہ عشق کی آگ اندر کافی دنوں سے جلتی رہی، یہ کمزور ہوتے رہے، کمزوریوں نے یہ اثر دکھایا کہ بستر سے لگ گئے۔ ماں باپ ہیں، چاہے یہودی کے ہوں چاہے مسلمان کے ہوں، ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ بستر کے قریب آ کے پوچھتے ہیں بیٹا بتا تو صحیح تجھے مرض کیا ہے؟ ہم نے طبیب دکھا لیے لیکن کوئی مرض بتانے کو تیار نہیں کہ مرض کیا ہے۔ اب کوئی مرض ہو تو کوئی طبیب بتائے۔ یہ تو عشق کا مرض تھا جو اس نوجوان اور عظیم ترین نوجوان کو لگا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نبی کا عشق عطا فرمائے۔ بتا سکتے نہیں، اظہار کر سکتے نہیں، برداشت ہو پا نہیں رہا، بستر سے لگ گئے، مرنے کے قریب ہو گئے، انتقال کے قریب ہو گئے۔ ماں سرہانے، باپ سرہانے۔ اب آخری وقت جب محسوس کیا کہ میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا تو ماں نے کہا بیٹا جو خواہش ہے بتا دے۔ باپ کی طرف دیکھا، باپ نے بھی اشارہ کیا جو بولنا ہے بول دے، مسئلہ کیا؟ جو کہے گا ہم ماننے کو تیار ہیں، جو مسئلہ ہے بتا دے۔ کیا بات ہے دل میں جو تو کرتا نہیں؟ اب چپ لگ گئی ہے تجھے، خاموش ہو گیا۔ تو جوان بیٹا ہے ہمارا، دل روتا ہے ہمارا کہ تجھے کیا ہو گیا اچانک؟ بہت مشکل سے کہا ایک آخری تمنا ہے اگر آپ لوگ پوری کر دے۔ باپ نے کہا ہاں بول، جو کہے گا کروں گا۔ ماں نے کہا لخت جگر بول تو صحیح۔ نوجوان نے کہا بس بات اتنی سی ہے، مجھے کوئی مرض نہیں ہے، جن کو آپ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں اس آخری نبی سے مجھے عشق ہو گیا ہے، سچی محبت ہو گئی۔ باپ نے سنا تو ماں اور باپ دونوں کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ہم تو صبح و شام اس کی مخالفت میں کمر بستہ رہتے ہیں اور ہمارا ہی بچہ اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ دونوں چراغ پا تو ہوئے، باپ کا غصہ بہت بڑھا، لیکن پھر بچے کی حالت دیکھ کر باپ بھی بجھ گیا اور بجائے بہت زیادہ شور کرنے کے اس نے چند جملے کہے، پھر پسیج گیا۔ اس بچے نے کہا بس آخری خواہش ہے، آپ اتنا کر دیں کہ جا کر ان کو یہ خبر کر دیں کہ آپ کا ایک عاشق ہمارے گھر میں بھی ہے، بستر مرگ پر ہے، بس آ کر اپنا جلوہ دکھا دیں تاکہ سکون سے میری جان نکل جائے۔ قربان جاؤں میں، یہ ہے وہ لوگ، یہ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ باپ نہ چاہتے ہوئے بھی جس نبی کی ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی نبی کے دروازے پر پہنچا، آواز دی، پوچھا کون؟ کہا میں۔ حضور حیرت سے باہر آئے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، میں کبھی نہ آتا آپ کے دروازے پر لیکن مجبور ہو کر آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ہم ساری زندگی آپ کی دشمنی کرتے رہے لیکن ہمارے ہی گھر میں آپ کا ایک محبت کرنے والا ہمارا بیٹا ہے، آپ کی محبت میں آخری مرحلے میں آ کر پہنچ گیا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کو عرض کریں کہ کیا آپ آ کر کے آخری وقت میں میرے بیٹے سے ملاقات کر لیں گے؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے صحابہ جو بھی موجود تھے فرمایا چلو، ایک عاشق صادق کے پاس چلنا ہے، چلو۔ حضور جو بھی صحابہ موجود تھے فوراً پہنچے۔ جب حضور اس نوجوان کے پاس پہنچے اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک آ گئی۔ حضور نے دیکھا آخری وقت ہے، عشق یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی عشق کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے،
عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اسی عشق کے بارے میں یہی آگ بجھ گئی، یہی آگ بجھ گئی۔ سب کچھ کر رہے ہیں، اس پر محنت نہیں ہو رہی۔ کیا چیز میرے نبی کو پسند ہے، اس پر محنت نہیں ہو رہی۔ میرے نبی کی زندگی کیا ہے، اس پر محنت نہیں ہو رہی۔ سب کا معلوم ہے وہ کب پیدا ہوا، وہ کب مرا، اسے کیا پسند، اسے کیا ناپسند، لیکن نبی کے بارے میں یہ چیزیں معلوم نہیں ہے۔ سب کے بارے میں یاد ہے، اس کے بال کیسے تھے، اس کی ناک کیسی تھی، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کا سینہ کیسا تھا، اس کا وجود کیسا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، لیکن یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو محمد مصطفیٰ کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ کہاں ہے پھر عشق؟ عشق تو محبوب کا دیوانہ بناتا ہے، عشق تو محبوب کا پروانہ بناتا ہے، عشق تو محبوب کا طواف کرواتا ہے، عشق تو محبوب کی یاد میں صبح و شام کرواتا ہے، عشق تو یہ حال کر دیتا ہے، عشق یہ حال کر دیتا ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے میں جاگا تو یاد ان کی، میں جاگا تو یاد ان کی، میں سویا تو خواب ان کا۔ عشق تو یہ حال کر دیتا ہے دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو پھر کوئی نہ آئے۔ جب میرا محبوب مجھے یاد آئے تو پھر کوئی نہ آئے۔ جب میں اپنے محبوب سے ہم کلام ہوں تو کوئی نہ بولے، جب میرا محبوب مجھ سے ہم کلام ہو تو کوئی نہ بولے، جب میرا محبوب ہو تو کائنات والوں پھر کوئی نہ آئے۔ جب میں اپنے محبوب کے ساتھ تنہا ہوں تو پھر کوئی مداخلت نہ کرے، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر کوئی نہ آئے، پھر کوئی نہ بولے۔ عشق تو یہ حال کرتا ہے، عشق تو محبوب کی یاد میں دھلاتا ہے، عشق تو محبوب کی یاد میں رلاتا ہے، عشق تو محبوب کا تعارف کرواتا ہے، عشق تو محبوب کی یاد میں صبح و شام کرواتا ہے، عشق تو محبوب کے دائرے سے باہر نکلنے نہیں دیتا، عشق تو محبوب کے قریب سے قریب کرتا ہے، عشق تو محبوب کے محبوبوں سے بھی پیار کرواتا ہے۔ اسی عشق کے نام کو علامہ اقبال رو رہے ہیں، عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے، اندھیر ہے، روشنی کہاں سے آئے، عشق رسول نہیں، باتوں میں اثر کہاں سے آئے، عشق رسول نہیں، لہجے میں وقار کہاں سے آئے، عشق رسول نہیں ہے۔ لوگ مائل کیسے ہوں، وائز تیرے لہجے میں عشق رسول نہیں، تیرے الفاظ میں اثر کیسے ہوں، تیرے دل میں عشق رسول نہیں۔ لوگ تجھے دیکھ کر مقتدا کیسے مانے، تیرے کردار میں عشق رسول نہیں۔ تیری نگاہیں اثر کیسے کریں، تیری نگاہوں میں عشق رسول نہیں، تیرے لہجے میں عشق رسول نہیں۔ عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، راکھ کا ڈھیر ہے۔ اسی عشق نے رسول میں آخری مرحلے تک پہنچا دیا۔ حضور آئے، زیارت کروائی، اس نوجوان نے چہرے رسول دیکھا تو وجود میں تازگی دوڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے ان کو کلمے کی تلقین فرمائی، کیونکہ آخری وقت ہے، کلمہ ضروری ہے۔ کلمہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ لوگ شہادت دیں کہ یہ کلمے پر دنیا سے گیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کلمے کی تلقین کی، ماں کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے۔ جب حضور نے کلمے کی تلقین کی تو بچے نے، نوجوان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے آنکھیں جھکا دی۔
باپ کی طرف دیکھا، چونکہ وہ مجبور تھے اپنے آپ سے، اپنے غلط عقیدے سے مجبور تھے وہ. باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے بھی نظریں جھکا دی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی. تو پھر باپ نے کہا کہ جیسے ابو القاسم کہتے ہیں، حضور کی کنیت ہے ابو القاسم. باپ نے کہا جیسے ابو القاسم کہتے ہیں ویسے ہی تم بھی کہہ دو. پھر اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گئے. کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. زندگی میں ایک سجدہ نہیں ہے، چونکہ موقع نہیں ملا، ایک روزہ نہیں، صرف کلمہ ہے اور چہرے مصطفیٰ کا دیدار ہے اور چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے ایک بندے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کی سند عطا فرمائی. اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ہماری امانت ہے، اسے لے چلو، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے. وہ اتنے خوش نصیب تھے کہ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی رسول خدا نے کیا اور تدفین کی ساری ذمہ داری بھی اللہ کے رسول نے ادا فرمائی. خدا کے واسطے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے دل میں سچا عشق رسول ہے تو بہت کمال کی بات ہے، اور ہے آپ کے دل میں، سب کے دل میں ہے. عشق رسول کے بغیر تو ایمانی ثابت نہیں ہوتا. اس کی پرورش کیجئے، خاص لفظ کہہ رہا ہوں، پرورش کیجئے. جیسے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو بڑا بنایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، عشق رسول کی پرورش کیجئے. عشق رسول کی بھی پرورش ہوتی ہے. حضور کو یاد کر کے، حضور کے بارے میں پڑھ کے، حضور کا ذکر سن کے، حضور کا ذکر کر کے، حضور پہ درود پڑھ کے، حضور کے سراپے کو پڑھ کے، حضور کے وجود کا تذکرہ پڑھ کے عشق رسول کی پرورش ہوتی ہے. اس کی پرورش کیجیے، اور جب صحیح معنوں میں عشق رسول بنیاد پکڑ لے گا اور اس درجے کا عشق رسول ہوگا جو ہونا چاہیے، پھر میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ نماز مشکل رہے گی، نہ روزہ مشکل رہے گا، نہ زکوٰۃ مشکل رہے گی، نہ جہاد مشکل رہے گا. کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا، چونکہ عشق رسول قوت فکر اور قوت عمل دونوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور دونوں کی پرورش بھی کرتا ہے. عشق رسول. میں آخر میں چند باتیں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. عشق رسول کی ایک بنیادی علامت یہ بھی ہے کہ دین کی صحیح تعلیمات پر عمل کیا جائے. عشق رسول کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے. آپ خود چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر عشق رسول کا درجہ کیا ہے. اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی تو آپ خود اپنا امتحان لے لیں کہ آپ عشق رسول کے کس درجے پر فائز ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے سینے میں عشق رسول کا صحیح درجہ موجود ہو اور وہ حضور کی نافرمانی بھی کرتا رہے. یہ ہو نہیں سکتا. کسی کو کسی سے سچی محبت ہو اور وہ اس کی خواہشات کا احترام نہ کر سکے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ عشق رسول اور عشق دنیاوی سے بالکل فارغ بات ہے. عشق رسول کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے آپ کے لیے مشکل نہ ہوں. جیسے میں نے آپ کو امام احمد رضا کی مثال پیش کی کہ مفتیان کرام کا بھی یہ فتویٰ تھا کہ حضور آپ معذور ہیں، آپ چھوڑ دیں، بعد میں اگر طبیعت ہوئی، صحت ہوئی تو رکھ لیجئے گا، فدیہ ادا کر دیں. لیکن عشق رسول کی بنیاد پر اپنا گھر اور گھر والوں کو چھوڑ کر نینی تال کے پہاڑ پہ چلے گئے اور پورے مہینے کا روزہ رکھا. یہ عشق رسول کی بنیاد پر. انتہائی کمزوری ہوتی کہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر کے سہارے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے. یہ عشق رسول کی قوت تھی.
24 घंटों में 2.5 घंटे आराम करते, 21.5 घंटे खुदा रसूल के दीन के लिए मेहनत करते, कोशिश करते, 21.5 घंटे रोजाना। इश्क रसूल की कुव्वत से, इश्क रसूल की कुव्वत से दुनिया भर के मुखालिफीन का अकेले मुकाबला करते, इश्क रसूल की कुव्वत से। अपनी पूरी जिंदगी मुखालफतों का सामना करते रहे, मुआनिदीन की तरफ से, हासिदीन की तरफ से और काफिरीन की तरफ से, इश्क रसूल की कुव्वत से। एक मकाम पे कहते हैं, इंसान ही तो है, इंसान थक ही जाता है, इंसान ही तो है, इंसान थक ही जाता है, लेकिन थक के उसकी जबान से क्या निकलता है? मैं नहीं करूंगा ये काम, मैं छोड़ रहा हूं इस काम को, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, जाओ आप जाके खुद संभालो इस काम को। नहीं, इमाम अहमद रजा इंसान ही तो थे, अपने भी हसद करने वाले, अपनों में भी कम नहीं होते। हर किसी को करीब वालों से भी और अपनों से भी बहुत नुकसान पहुंचा है, हर किसी को, हर अच्छे को, बल्कि कई मौकों पर बाहर वालों ने और गैरों ने कम नुकसान पहुंचाया, अपनों ने ज्यादा पहुंचाया। इमाम अहमद रजा इंसान ही तो थे, कभी थक जाते तो थक के क्या करते? थक के किसको बोलते? लोगों को कि मैं थक गया, किस किस का मुकाबला करूं? नहीं, वो थकते भी तो अपनी थकावट, वो अगर रोते भी तो अपना रोना, वो परेशान भी होते तो अपनी परेशानी किसी को नहीं बताते, अगर बताते तो महबूब खुदा को बताते। और कहा करते, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी। हुजूर, एक तरफ दीन के दुश्मन हैं और एक तरफ दीनदार लोग हैं, लेकिन हसद करने वाले अपने ही हैं, अपने ही हैं, हसद करते हैं या रसूल अल्लाह। अब देखें ये कहां अपनी गुजारिश पेश कर रहे हैं। एक तरफ आदाए दीन, हुजूर एक तरफ दीन के दुश्मन हैं जो आपके इस गुलाम के पीछे पड़े हैं, और एक तरफ अपने कहलाने वाले हैं लेकिन हसद की बीमारी में पड़े हैं। वो चाहते हैं मैं गिर जाऊं, वो चाहते हैं मैं कमज़ोर पड़ जाऊं, वो चाहते हैं मेरा कलम टूट जाए, वो चाहते हैं मेरा हाथ टूट जाए, वो चाहते हैं मैं किसी काम का ना रहूं। तो ये अर्ज भी कहां कर रहे हैं? फरमाया एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। लिहाजा जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं अपने महबूबों से, वो उन्हीं की तरफ रुजू करते हैं। इमाम अहमद रजा का रुजू हर हाल में खुदा और रसूल की तरफ हुआ करता। लिहाजा इन तमाम मुश्किलात ने जो उनका घेराव किया हुआ था, इश्क रसूल की कुव्वत ने इन तमाम का मुकाबला करने पर उनको तैयार रखा। शर्क से, गर्ब से, दाएं से, बाएं से चौमुखी जंग लड़ी है इमाम अहमद रजा ने, चौमुखी जंग, अपनों से भी गैरों से भी। इसी कुव्वत इश्क ने उनको हर मकाम पर फाइज किया, फाइजुल मराम किया। जिसको डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो चीज अपने कमाल पर इमाम अहमद रजा के अंदर मौजूद थी। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। लिहाजा इश्क रसूल की कुछ अलामात हैं कि अगर हकीकी मानों में आप में इश्क रसूल है, सही दर्जे पर है, तो नमाजें आप पर मुश्किल नहीं होनी चाहिए, तिलावत कलाम आप पर मुश्किल नहीं होनी चाहिए, रमज़ान के रोज़े, रमज़ान की आमद है वो आप पर मुश्किल नहीं होने चाहिए।
نبی پاک کا تذکرہ پڑھنا آپ پر مشکل نہیں ہونا چاہیے، نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے محبت آپ کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے، حضور کے اہل بیت نبوت کی معرفت آپ کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا عشق اس لیول پر ہے جس لیول پر ہونا چاہیے، پھر دنیا کی کتنی بھی مشکلات آپ کے سامنے کھڑی ہوں، انشاءاللہ یہ قوت عشق آپ کو ہر گام پر فائز المرام کروائے گی۔ میں چند باتیں اپنی ماؤں بہنوں کے حوالے سے عرض کر دوں۔ یہ بات مرد ہونے کے باوجود میں آپ سے تمام مردوں کے سامنے اور تمام عورتوں کے سامنے بالکل سنسیئرلی عرض کر رہا ہوں، چونکہ حق بات چاہے وہ کسی کے لیے ہو وہ لازمی کرنی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے کے بنانے میں، معاشرے کی تشکیل میں، ایک صحیح معاشرہ بنانے میں ایک کردار مردوں کا ہے، ایک کردار عورتوں کا ہے، دونوں کے اپنے اپنے کردار ہیں، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے معاشرے کی تشکیل میں مردوں سے زیادہ بڑا کردار عورتوں کا ہے، چونکہ مستقبل کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے عورتوں کی آغوش میں، عورتوں کی گود میں۔ باپ کمانے جاتا ہے، ماں پیچھے پرورش کرتی ہے، پورا گھر دیکھتی ہے، صبح سے لے کے رات تک کسی تیز رفتار مشین کی طرح وہ گھر کے کام میں مصروف رہتی ہے، کسی تیز رفتار مشین کی طرح۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مشینیں کہیں جا کر کے تھک جاتی ہیں یا اس میں جنگ آ جاتا ہے، لیکن جو مشین صبح سے لے کر رات تک اور پھر اگلی صبح سے لے کے پھر رات تک بلا تعطل اور بنا کسی گیپ کے کام کرتی رہتی ہے وہ عورت ہے، بالخصوص ماں، بالخصوص ماں جو کوئی معاوضہ نہیں مانگتی، جو کوئی معاوضہ نہیں مانگتی، جو کپڑے بھی دھوتی ہے، جو برتن بھی دھوتی ہے، جو ناشتہ بھی بناتی ہے، جو کھانے بھی بناتی ہے، پھر ذائقے کا بھی خیال رکھتی ہے، بہت شوق سے ہر چیز کا اہتمام کرتی ہے، بچوں کو تیار بھی کرتی ہے، ان کے نخرے بھی اٹھاتی ہے، ان کے جھوٹ سچ بھی سنتی ہے، ان کے کڑوے کسیلے بھی سنتی ہے، پھر اپنے شوہر کی سنتی ہے، رشتہ داروں کی سنتی ہے، جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں سب کو برداشت کرتی ہے، لیکن بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی سٹاپیج کے وہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ لوگ احساس نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کرتی کیا ہو، اور کسی دن وہ اگر بالکل ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جائے گھر میں، کچھ نہ کرے، جیسے کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں ارے تم کرتی کیا ہو، اور اس دن صرف ایک دن وہ اس پوچھنے والے کے مطابق اس کو دکھانے کے لیے کہ وہ کرتی کیا ہے، تو پوچھنے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتی ہے۔ پھر دیکھنے والے کو پتا چلے گا کہ برتن بھی پھیلے ہوئے ہیں، گندے ہیں، سنک میں پڑے ہیں، جھاڑو بھی نہیں پڑی ہے، بستر ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، بچے گندے ہیں، اسکول نہیں گئے، بچوں نے منہ نہیں دھو رکھا، ناشتہ نہیں بنا، کسی نے ناشتہ نہیں کیا، کوئی وہاں رو رہا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، کپڑے ویسے ہی گندے ہیں، چپلیں ویسی پھیلی ہوئی ہیں، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، چولہے پر ویسے ہی گندگی پڑی ہے، اندر سے باہر ماحول تباہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ پھر اندازہ ہوگا اس پوچھنے والے کو کہ ایک عورت اس کے جاننے کے بعد کیا 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 کرتی ہے، بچے کو کون دیکھتا ہے، تیار کون کرتا ہے، رات چھوٹا بچہ رو کر اٹھتا ہے تو ماں اٹھتی ہے یا باپ اٹھتا ہے، کون؟ حقیقت کا اعتراف ایک اچھے انسان کی نشانی ہے، حقیقت مان لینی چاہیے، حقیقت ماننی چاہیے، ایک ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو ہمارے محلے کی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، دور دراز سے آئی ہوئی ہیں، میں اپنی اسلامی بہنوں سے خاص طور پر کچھ باتیں گزارش کرنا چاہوں گا۔ میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں۔
حضور سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے، آپ اپنا عقیدہ اور اپنے معمولات کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق کریں، اپنے عقیدے کو بھی اور اپنے معمولات کو بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، سن لیجئے، یہ سب کے لیے ہے، خاص طور پر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے۔ اپنے عقیدے کو اور اپنے معمولات کو اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ ہمارے یہاں جتنی خرافات داخل ہو گئی ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے رسول کا لایا ہوا دین متاثر ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ اب میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم مرد کو منا بھی لیتے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں، جمعے آتے ہیں، مرد مان بھی جاتے ہیں، لیکن یہ مرد پھر عورتوں کے سامنے جا کر کے سرنڈر کر دیتے ہیں، سیز فائر کر دیتے ہیں کہ یار گھر کی عورتیں نہیں مان رہی ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، میں 2-4 باتیں آپ سے کر دیتا ہوں۔ مثلا یہ استخارہ آپ لے لیں، استخارہ، اس استخارے سے حاصل ہونے والا علم ظنی ہوتا ہے۔ اس کو تو علم بولنا بھی، چونکہ علم ظن سے حاصل نہیں ہوتا، علم یقینی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس سے جو بھی معلومات حاصل ہوتی ہے اس کو معلومات میں کہہ دیتا ہوں، وہ ظنی ہوتا ہے، ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا۔ اب میں جو بتانے لگا ہوں وہ سن لیجئے۔ اس ظنی بات کی بنیاد پر پتہ نہیں کس سے استخارہ کروایا، جس سے بھی کروا لیا، وقت کے کتب سے، وقت کے غوث سے کروا لیا۔ چلے میں آخری درجے کی بات کر رہا ہوں، کوئی اس وقت کا غوث ہے، اس سے جا کے استخارہ کروا لیا۔ میں استخارے کی بات کر رہا ہوں، استخارہ کروا لیا، فال کھلوا لی۔ اس فال کے بعد جو خاندانوں میں جو حشر ہوتا ہے، جو رشتوں پہ جو فرق آتا ہے، اس سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور رسول خدا بھی ناراض ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یقینی بات کہہ رہا ہوں۔ مثلا کسی کے گھر رکھا ہوا ہار گم ہو گیا، ہار گم ہو گیا۔ اب گھر والوں نے جا کر کے بہو کے نام پر یا کسی کے نام پر استخارہ کروا لیا۔ استخارے والے نے، جو بھی بابا تھا، اس نے بتایا کہ فلاں کا نام آ رہا ہے، میں نے استخارہ کر لیا۔ آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، مرد، عورتیں بیٹھی ہیں مدرسے میں، اللہ کی قسم کھا کے کہیے اس استخارے کے بعد دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس پر یقین آ جاتا ہے؟ لوگوں کو نہیں آتا یقین؟ بولیے، آتا ہے یقین؟ خسر پھسر شروع ہو جاتی ہے، ارے ہم نے تو استخارہ کروایا بھائی، اتنے بڑے بابا ہیں کہ بابائیت ان کے اوپر ختم ہو چکی ہے، اتنے بڑے بابا، انہوں نے بولا کہ اس نے لیا ہے۔ جو نئی بہو نہیں آئی ہے، نئی بہو کا کام نہیں ہے۔ اور اللہ کریم قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے، ظن سے بچو۔ ظن، یہ ظن ہے، جو استخارہ آپ نے کروایا یہ ظن ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ظن سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ وہ بچنے کا کہہ رہا ہے، ان بعض الظن اسم، کوئی ظن گمان بھی، کوئی ظن گناہ بھی ہوتا ہے۔ آپ بتائیے اس بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں، وہ بہو ہو یا بیٹی ہو یا داماد ہو یا کوئی ہو، آپ یہ بتائیں اس استخارے کے بعد دل میں اس بندے کے لیے برے خیال آتے ہیں یا نہیں؟ یہ بتا دیں آپ صرف۔ کون مائی کا لال ہے جو اس کو ثابت کر دے گا کہ یہ گمان ٹھیک ہے؟ کسی ایک مفتی سے فتویٰ لا کے دکھا دیں، میں پگڑی اپنی اس کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے نہیں ہے،
ہے؟ لڑکا ٹھیک ہے، لڑکی ٹھیک ہے، خاندان ٹھیک ہے، معلومات لے لی، سب ٹھیک ہے، بات ہو گئی، معاملات ہو گئے، کسی کو کسی جراثیم نے پریشان کیا، کہا استخارہ تو کروا لیتے، یہ بڑا کوئی آ گیا استخارہ تو کروا لیتے، چلو بھائی ٹھیک ہے، اب تم نے سارا کچھ کرنے کے بعد دیکھ لیا، بات کر لی، دونوں طرف اشارے دے دیے، سب کچھ ہو گیا، خاندان میں شہرت ہو گئی، مٹھائیاں تقسیم ہو گئی، اب اس چاچے کو خیال آیا استخارہ کر لے، چلو استخارہ کروا لیا، استخارہ کروا کے بولتے ہیں ستارے نہیں مل رہے، ستارے نہیں مل رہے، پتہ نہیں ان ستاروں کو کہاں اس نے دیکھ لیا کہ مل ہی نہیں رہے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ ستارے کہاں جا کے ملتے ہیں، حالانکہ ستاروں کے درمیان تو اتنا فاصلہ ہے کہ قیامت میں ہی ملیں گے وہ، جب اللہ تعالیٰ تمام ستاروں کو جمع کر کے جھاڑ دے گا آسمانوں سے، یہ پتہ نہیں کہاں دیکھ کر آ گیا کہ مل نہیں رہے، کہیں اس کو مل جاتے ہیں کہ آپس میں دونوں ستارے مل گئے، اور کہیں دیکھتا ہے نہیں ملے، دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اب مجھے پھر میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، سب کچھ ہونے کے بعد، اس استخارے کے آنے کے بعد دل میں برائی آنا شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یار استخارے میں تو یہ آیا ہے، استخارے میں تو یہ آ گیا، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں استخارہ ہے ظنی، استخارہ ہے ظنی، اس ظن کی بنیاد پر ہنستے بستے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، ہنستے بستے رشتہ دار تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میں استخارے کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ میرا ہار کس نے چرایا، میرے پیسے کس نے اٹھائے، یہ استخارہ اس کے لیے نہیں ہے۔ استخارہ ہوتا ہے یہ دو کام ہیں، ان میں کون سا دونوں جائز کام ہے، زیادہ بہتر کون سا کام ہے، یہ کام کروں یا وہ کام کروں، یہ ہے استخارہ۔ میرے پیسے کس نے اٹھائے، فلاں نے لیے، فلاں نے لیے، کون بابا ہے ذرا لا کے اس کو بھی ملوائیں کسی مفتی صاحب سے، وہ مفتی صاحب سے فتویٰ لے لے کہ میرا استخارہ یہ بولتا ہے، مفتی صاحب شریعت کیا کہتی ہے آپ بتا دے۔ مفتی صاحب شریعت بھی بتائیں گے اور جوتے بھی دکھائیں گے کہ تم بغیرتوں نے معاشرے کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ دو باتیں، خدا کے واسطے اللہ کے رسول سے محبت کیجئے اور سنت کے طریقے پر آئیے۔ اگلی بات، مزاروں پہ جاتی ہیں عورتیں، بعض مزاروں پہ پتھر رکھے ہوتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھ کے اس پتھر کو پکڑ لو، اگر یہ پتھر گھوم گیا تمہاری منت پوری، اور جس کا پتھر نہیں گھومتا پھر لوگوں میں اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں کہ یہ گئی تھی منت ماننے کے لیے کہ منت پوری ہو جائے، 6 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، اس کا پتھر ہی نہیں گھوما، لگتا ہے آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ بتائیے کہ اولاد دینے اور نہ دینے کا تعلق پتھر سے ہے خدا سے ہے؟ اس پتھر کے گھومنے اور نہ گھومنے کے نتیجے میں، گھومنے اور نہ گھومنے کے نتیجے میں ان لوگوں کے دل میں اگر گھوم گیا تو خوشی اور نہ گھوما تو غم، یہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ شریعت کے لیے، شریعت کی روشنی سے یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خدا کے رسول کا لایا ہوا دین تو نہیں۔ حضور سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ جس شکل میں حضور دین لے کر آئے تھے اسی شکل میں اس دین کو باقی رکھا جائے۔ ایک آخری بات اور سن لے، خواجہ صاحب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری حضور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دیگ فاتحہ کرتے ہیں، دیگ پکڑ کے عورتیں اور مرد بھی اور عورتیں بھی اس دیگ کو پکڑ کر اس کے گھومنے کا انتظار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اگر گھوم جائے تو کیا عقیدہ بناتے ہیں؟ بولیے نا، آپ شرم کی کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، صحیح بات ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔
اگر دیکھ گھوم جائے تو کیا یقین آتا ہے؟ منت پوری ہو گئی، اور نہ گھومے تو کبھی شریعت سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ کبھی شریعت سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ شریعت کیا کہتی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر شریعت سے پوچھا جائے، دین سے پوچھا جائے، یہ دیکھ کا گھومنا کیا کسی منت کے پورے ہونے کی دلیل اور نہ گھومنا کسی منت کے پورے نہ ہونے کی دلیل ہے، تو شریعت ایسی سوچ کو بکواس کا نام دیتی ہے، جہالت کا نام دیتی ہے۔ کس کا نام دیتی ہے؟ جہالت کا نام دیتی ہے۔ یہ جہالت ہے۔ یہ میں مانتا ہوں دیکھ گھومتی ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ دیکھ وہ بندہ نہیں گھما رہا ہوتا، کئی جگہوں پہ وہ دیکھ اتنی تیز گھومتی ہے کہ بندہ گھوم جاتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ منت کی قبولیت کی علامت اور نہ قبول ہونے کی علامت نہ گھومنا نہیں ہے۔ سوال ہے پھر گھومتی کیسے؟ یہی تو وہ کرشمے ہیں نا، یہی تو وہ کرتب ہیں جن کو دیکھ کے سب سے زیادہ پہلے ہماری مائیں بہنیں پھسلتی ہیں۔ یہ جو جتنے جھوٹے ڈھونگی بابا لوگ بیٹھے ہیں نا، جتنے جھوٹے ڈھونگی جن کو اپنی نماز کا نہیں پتا، جن کو اپنی نماز کا نہیں پتا، جن کو شریعت کا نہیں پتا، جن سے قرآن دیکھ کر پڑھواؤ تو یہ دیکھ کر نہ پڑھ سکے قرآن کو، ان جتنے ڈھونگی اور جھوٹے باباؤں کا جو کاروبار چل رہا ہے، میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کی عورتوں کی وجہ سے چل رہا ہے، ہمارے معاشرے کی عورتوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ذرا سا بچے کو نزلہ نہ ہو، دوڑو بابا کے پاس، بابا سے پوچھو کہ مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ جس بابا کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، ذرا سا بچے کا بخار نہیں اتر رہا، چلو بابا کے پاس۔ جس کے ساتھ تھوڑا مسئلہ ہو گیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، چلو بابا کے پاس۔ ارے بھائی، جسمانی مرض ہے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ تم نے 14 تعویذ بچوں کو پہنا کر کے اور بڑے بڑے سائز کے تعویذ پہنا کر کے ہر سائز کے بریف کیس بچے کے گلے میں لٹکا دیے ہیں۔ مجھے کوئی ایک روایت بتا دے کہ میرے نبی نے پوری زندگی کبھی تعویذ پہنا ہو۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، جو صحیح تعویذ دینے والے ہیں میں ان کا مخالف نہیں ہوں، جو صحیح دینے والے ہیں، لیکن یہ کیا یار، جس کو دیکھو پریشان ہے بابا لوگ کے پیچھے۔ جتنا تم بابا لوگ کے پاس جاتے ہو اتنا تم مسجد میں اور خدا کے پاس آؤ، ہر بیماری سے چھٹکارا ملے گا تمہیں۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے کوئی ایک روایت ثابت کرے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے کوئی تعویذ کبھی پہنا ہے، میں اس کے بعد 100 تعویذ پہننے کو تیار ہوں۔ میرے نبی پر جب جادو کیا گیا تو میرے رب نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، فرمایا محبوب اس کو پڑھو، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک گرہ کھولتے جاؤ۔ میرے نبی نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، تعویذ کوئی نہیں پہنا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم بستر پہ جانے لگو تو دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے اس پر دم کرو، پھونکو، اس کے بعد سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر جہاں تک تمہارے ہاتھ جائیں پھیر لو، شریر جنات سے اور شریروں سے تمہیں عافیت ملے گی۔ یہ میرے نبی نے بتایا۔ تعویذ کے جائز ہونے کی دوسری روایتیں ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں میں مخالف نہیں ہوں ان کا، لیکن یہ کیا کہ جس کو دیکھو وہ تعویذ کے پیچھے، جس کو دیکھو بابا لوگ کے پیچھے، تو قرآن کون پڑھے گا؟ آپ ان میں سے جس کے پاس بھی جائیں، صحیح لوگوں کے علاوہ جس کے پاس بھی جائیں، جتنی بار بھی جائیں، آپ کو ہر کوئی بولے گا آپ کے اوپر کارروائی ہے، آپ کے اوپر کارروائی ہے، آپ کے اوپر آسیب ہے، آپ کے اوپر اثر ہے، اس سے کاٹ کروا دو،
کاٹ کروا کے دوسرے کے پاس جاؤ. اس نے بولا کاٹ کر دیا, بالکل خلاص, اب کوئی بھی نہیں ہے, جن من کو سب کو بوتل میں بھر کے میں بحر عرب میں چھوڑ کر آ گیا ہوں. پاکستان کے سمندر سے کام نہیں بنے گا, بحر عرب میں چھوڑ کر آ گیا ہوں. اس سے کروانے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد دوسرے کے پاس جائیں, وہ بولے گا کائنات کا سب سے بڑا جن تو آپ ہی کے اوپر ہے. تو وہ جو بحر عرب میں چھوڑ کے آیا تو کس کو چھوڑ کے آیا؟ اپنے بھائی کو چھوڑ کر آیا. بولے گا میں اتاروں گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں سب سے بڑا, میرا نام ہے عامل بنگالی بابا. اچھا بھائی تو اتار دے. اس کو اتارنے کے بعد وہ کہے گا میں بحر قراقرم میں چھوڑ کے آیا ہوں. چل بابا تیسرے کے پاس جا. بولے گا ابھی بھی باقی ہے. کس کے پاس گئے تھے؟ ساری زندگی یہی کرتے رہو آپ لوگ, پھر ساری زندگی یہی کرتے رہو. صحابہ میں تو ایسی چیزیں نہیں ملتی. دشمنی ہے آپ کی لوگوں سے نا, اس لیے ہر ایک آپ کی خلاف کارروائی کر رہا ہے. تو غوث اعظم سے لوگوں کی دشمنی کم تھی کیا؟ رسالت مآب سے دشمنی لوگوں کی کم تھی کیا؟ تو حضور کو چاہیے تھا نا کہ زیادہ سے زیادہ تعویذ پہنتے. ابو بکر صدیق اکبر کی دشمنی کم تھی لوگوں سے کیا؟ لوگ ان کے بھی دشمن تھے, تو ان کو چاہیے تھا کہ تعویذ کا پورا مالا پہن کے گھومتے. مومنوں کی شان یہ ہے کہ مومن لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ او کما, یہی الفاظ ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں, بھروسہ کریں. سب سے زیادہ رش عورتوں کا ہوتا ہے, سب سے زیادہ رش. بچہ کھانسے گا نہیں, بچہ بیمار نہیں پڑے گا, بچے کو موشن نہیں لگیں گے, تو تم نے اب اللہ سے فول پروف بچہ مانگا ہے کیا؟ کیسا بچہ ہو کہ کبھی کچھ نہ ہو؟ ہوگا. ڈاکٹر کس دن کے لیے؟ یہ بے وقوف بناتے ہیں سارے چند اچھوں کے علاوہ. میری ساری گفتگو چند اچھوں کو نکال کر ہے, کوئی غلط نہ سمجھ لے کہ یہ تو سب کو ہی لپیٹ رہا ہے. میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو غلط کرتے ہیں. آپ اللہ پر بھروسہ کریں, خدا کے بندو اللہ پر بھروسہ کریں. اگر اتنی ہی بات ہے تو پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پورا پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اگر اتنا ہی ہے تو ان لوگوں, تمام باباؤں کو بولو کہ ان چند لوگوں کو پاکستان سے صاف کر دے, پاکستان میں امن آ جائے گا. سارے بابا لوگ سر جوڑ کے بیٹھو اور ان سب کو غرق کرو تو پاکستان میں امن آ جائے گا. 10 12 15 16 20 آدمی سب کو ختم کر دو, پاکستان ٹھیک ہو جائے. ان کو بولو بابا لوگ کو اللہ کی طرف آئیے, رسول کی سنت کی طرف آئیے. ایک ایک ذرا سی بات پر پریشان مت ہو جائیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں آنکھ چلی گئی. ان کی والدہ کسی بابا کے پاس نہیں گئی تعویذ لینے کے لیے, ماں ایسی تھی. بیٹے کی آنکھ چلی گئی, امام بخاری کی ماں نے مصلی بچھا دیا اور مصلی کو آنسوؤں سے تر کر دیا, آنسوؤں سے تر کر دیا مصلی کو. میرے مولا, میرا بچہ تیرے دین کی خدمت کرے گا. مالک, میں نے بچے کو تیری حفاظت میں دیا تھا, میں نے بچہ تیرے حوالے کیا ہے. مولا, اگر اس کی آنکھ نہیں رہے گی تو دین کا کام کیسے کرے گا؟ میں نے تیرے نام پہ اپنا بچہ بخاری کو میں نے تیرے نام پر وقف کیا ہے تیرے لیے کہ تیرے دین کی خدمت کرے. ماں نے رو رو کے مصلی گیلا کیا, خدا نے امام بخاری کی آنکھ واپس کر دی. اس طرف آئیے, اللہ کی طرف آئیے, اللہ سے لو لگائیے. اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو بے چین کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے؟ کون ہے؟ اللہ ہے وہ. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو بے چین کی آواز, بے چین کی فریاد سنتا ہے؟ اللہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں, مجھے پکاریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عباس کو
नसीहत करते हुए तवील नसीहत में एक बात ये भी इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह व इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह। ए अब्दुल्ला, जब भी तुझे सवाल करना हो, कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांग, अल्लाह से मांग। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब भी तुझे मदद मांगनी हो अल्लाह से मदद मांग, जब भी मदद मांगनी हो अल्लाह से मदद मांग। जिन लोगों ने अल्लाह पर पूरा भरोसा करके अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने उनकी कश्तियों को बीच मझधार से भी निकाल कर साहिल के किनारे हिफाजत से पहुंचा दिया। अल्लाह से मांग, सवाल करना हो अल्लाह से कर। अल्लाह पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है। जब देखो तावीज, जब देखो गंडा, जब देखो बाबा, जब देखो लाइन लगी है। अरे जितनी देर तुम वहां लाइनों में खड़ी होती हो, जितने नखरे उनके बर्दाश्त करती हो, उससे बहुत कम वक्त लगेगा खुदा की बारगाह में अपनी बात पूरी करवाने में। इधर क्यों नहीं आते? इधर क्यों नहीं आते? मुसल्ला क्यों नहीं बिछाते? सर क्यों नहीं झुकाते? अल्लाह से लो क्यों नहीं लगाते? अल्लाह और है क्या? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। अल्लाह पूछ रहा है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है क्या? क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? क्या अल्लाह तेरी मदद के लिए काफी नहीं है? तो क्यों अल्लाह को छोड़ के सब तरफ भागता है? नहीं आता तो अल्लाह की तरफ नहीं आता, बाकी सारे जहां में मारा फिरता है। अल्लाह की तरफ आ, अल्लाह की तरफ आ। और अपनी दुआ जल्द कबूल करवानी हो, अल्लाह से अपनी दुआ जल्द कबूल करवानी हो तो महबूब खुदा का वास्ता देकर मांग, महबूब खुदा का वास्ता देकर मांग, महबूबों का वास्ता देकर मांग। सैयदी गौसे आजम फरमाते हैं, जिस भी मुश्किल में हो मेरा वास्ता देकर खुदा से मांग के दे, खुदा तेरी मुश्किल दूर करेगा। इधर आओ ना, इधर आओ। न जाने 200-200, 300-300 की लाइनें क्यों लगी हुई हैं। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे उनकी बातें भी सुनो, उनके नखरे भी उठाओ। अरे जो करेगा अल्लाह करेगा। अल्लाह के नबी ने इसी नसीहत में आगे फरमाया, अब्दुल्ला, सारी दुनिया भी चाहे कि सब मिलकर तुझे किसी चीज की भलाई पहुंचाए, सारी दुनिया मिलकर भी तुझे भलाई नहीं पहुंचा सकती मगर उतनी ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। और सारी दुनिया भी चाहे कि तुझे किसी चीज से नुकसान पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकती सारी खिलकत और सारी कायनात मिलकर मगर इतना ही जितना अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया है। रुफियातिल अक़लामु व जफ़्फ़तिल अलवाह, कलम उठा लिए गए हैं और तख्तियां खुश्क हो गई है। अल्लाह ने अपने इल्म अज़ली से लिख दिया है जो होना है। अल्लाह चाहेगा तो तुझे नफा होगा, लिहाजा अल्लाह की तरफ आ, अल्लाह से लो लगा। ये क्या बदशगुनियां हैं कि बाकी सब नाफरमानी शादी के मौके पे कर लेंगे, नाच गाने सब हो जाएंगे, डीजे मीजे बीजे सब आ जाएंगे, लेकिन बस ये खौफ है कि कहीं बच्ची को जाकर वहां परेशानी ना हो, वहां बच्ची को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम बच्ची को काले रंग का बुर्का नहीं देंगे। सुभान अल्लाह। हिंदू खुश होते होंगे, हाँ हिंदू खुश होते होंगे कि चलो इतने साल तक ये लोग हमारे साथ रहे हैं हिंदुस्तान में, तो हमारा बहुत कुछ इनके अंदर गया है और देखने को मिलता है कि ये बदशगुनियाँ जो हमारे अंदर थी इन मुसलमानों के अंदर भी जद्दी पुश्ती मुंतकिल हो रही है, तो खुश होते होंगे। ये बदशगुनी कहाँ से आ गई? ये तेरा तेजी कहाँ से आ गया? तेरा तेजी में शादी नहीं करेंगे, ये कहाँ से आ गया? ये बदशगुनी कहाँ से आ गई? ये काले रंग का बुर्का नहीं देंगे,
नाच हो गया, गाना हो गया, टैबलो हो गया, प्रोग्राम हो गया, सब हो गया, इससे बच्ची के रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्ची की खुशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह को नाराज कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रसूलुल्लाह को नाराज कर लिया कोई परवाह नहीं। और काला बुर्का देंगे तो कहीं बच्ची वहां जाकर परेशान ना हो। ये कहां से ले लिया, काला बुर्का होगा तो परेशानी होगी? ये तो अल्लाह और रसूल की तालीमात नहीं, ये तो अल्लाह रसूल की तालीमात नहीं। बाज लोग दिल को मनाने को करते हैं, चलो कर दो कोई बात नहीं, ठीक है हम दिल से नहीं मानते, कर दो ताकि किसी के दिल में कुछ हो जाए तो बात ना आए। अरे नहीं करो, नहीं करो, इन चीजों को यकलख्त खत्म करो। कब खत्म करोगे? 3-4 पीढ़ियां तुम्हारी गुजर गई हिंदुस्तान से आए हुए, कब खत्म करोगे? कब रसूलुल्लाह के दीन की तरफ आओगे? कब ये खराबियां दूर करोगे? ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की नहीं होती, वन शॉट खत्म करने की होती है, वन शॉट खत्म करने की। जैसे इमाम अहमद रजा का अकीदा है अल्लाह पर, इमाम अहमद रजा का अकीदा है अल्लाह पर, नहीं तो नहीं और हाँ तो हाँ। मैं आखिरी में ये वाक़या ताकि आपके अकीदे को भी तसल्लुब हासिल हो। हुज़ूर सैयदी इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। उस ज़माने के एक बुज़ुर्ग जो बड़े पहुँचे हुए थे, लेकिन इमाम अहमद रजा से ज़्यादा नहीं, वो मानते इमाम अहमद रजा को थे, लेकिन वो भी पहुँचे हुए थे। वो आए हुज़ूर सैयदी इमाम अहमद रजा के पास और आकर कहने लगे कि साहब आप ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी की सल्तनत ज़मीन पर भी है और आसमानों पर भी है। इमाम अहमद रज़ा ने कहा हाँ, मेरे नबी की सल्तनत अल्लाह ताला ने मेरे नबी को ज़मीन पर भी अता फरमाई है और आसमानों पर भी। वो बुज़ुर्ग कहने लगे माज़रत के साथ, मैं ये तो मानता हूँ कि अल्लाह के नबी की सल्तनत ज़मीन पर है, लेकिन आसमानों पर मैं नहीं मानता। इमाम अहमद रज़ा ने कहा मैं कहता हूं कि अल्लाह के नबी की सल्तनत अल्लाह ने अपने नबी को आसमानों की भी अता फरमाई। दोनों में थोड़ी सी तकरार हो गई। वो कह रहे थे अल्लाह के नबी की सल्तनत जमीन पर तो है, आसमानों पे नहीं। इमाम अहमद रज़ा कह रहे थे आसमानों पर भी है। थोड़ी सी तकरार हुई। अब समझिएगा अकीदा किसको कहते हैं, अल्लाह और रसूल पर यकीन रखना किसको कहते हैं। वो बुजुर्ग नाराज होकर चले गए। वो गए तो इमाम अहमद रज़ा के एक शहजादे ऊपर बालाखाने में गए तो अचानक गिरे और गिरने के बाद बेहोश हो गए, होश ही में नहीं आ रहे, होश में नहीं आ रहे। बहुत कोशिश कर ली कि होश में आ जाए, होश में नहीं आ रहे। तो घर वालों में से किसी ने कहा कि क्या ज़रूरत थी अल्लाह के नेक बंदे से ज़िद करने की, लगता है वो नाराज़ हो गए और उनकी नाराज़गी की वजह से अल्लाह भी नाराज़ हो गया और ये बच्चा गिरा है तो होश में नहीं आ रहा। इमाम अहमद रज़ा को जलाल आ गया। ये है यकीन जो हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हर महाज पे ठोकरे खाते हैं, हर महाज पे ठोकरे खाते हैं। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि जो मैंने कह दिया वही है। मेरे हुजूर की सल्तनत जमीन पर भी है, आसमानों पर भी है। और अगर तुम ये कह रही हो कि इस बच्चे की वजह से कि ये होश में नहीं आ रहा, तो अगर ये एक है, अगर इससे ज्यादा भी हो और सब इस बात पर इंतकाल कर जाएं जो मैंने कही है, तो मैं अपने बात से रुजू नहीं करूंगा। मैं बार बार कहता रहूंगा मेरे नबी की सल्तनत जमीन पर भी है, आसमानों पर भी है। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, इनको होश आ गया, होश आ गया, ठीक हो गए, खड़े हो गए। इमाम अहमद रज़ा ने जब कहा कि ऐसे और भी फिदा हो जाए, मैं अपने अकीदे से पीछे नहीं हटूंगा, मेरे नबी की सल्तनत जमीन पर भी है, आसमानों पर भी है, ये कहना था। शहजादे को होश आया। थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग भी वापस आए और सर झुका करके सलाम दुआ के बाद कहने लगे, मियाँ पहले तो मैं ये कहता था कि नबी की सल्तनत सिर्फ ज़मीन पर है, आसमानों पर भी नहीं है, लेकिन अब मुझे भी यकीन आ गया कि मेरे नबी की सल्तनत जैसा आपने फरमाया कि ज़मीन पर भी है और आसमानों पर भी है।
عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔